ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے کہ جو بچہ آگے بڑھتا ہے اتنا وہ عبادات میں سست ہوتا جاتا ہے۔ پہلے سال آتا ہے تو تہجد کا اہتمام، اور آخری سال ہوتا ہے تو نماز ہی کوئی نہیں، اٹھانا پڑتا ہے بھی اٹھو نماز پڑھو۔ تو دوسری گزارش یہ ہے، یہ آپ کی انفرادی چیز ہے، اس سے آپ اور اللہ کا تعلق بنے گا۔ دعا کے لیے میرے استاد مولانا احسان صاحب فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی حالات سے مراد کوئی خارجی نہیں، اندرونی حالات، مشقت بڑی تھی، مجاہدہ بہت تھا رائمنڈ میں، اور ایک پل ایک سال کے برابر نظر آتا تھا، تو طبیعت ہار جاتی تھی، لڑ سہولت نام کی زندگی میں کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کو ذہن ہمارے استادوں کا یہ تھا، ان کو جتنا مشقت میں ڈالو اتنا ان کا فائدہ ہے، تو وہ ہر وقت ہمیں پیسنے کے چکر میں رہتے تھے، تو وہ پستے کبھی آہ لبوں پہ آ ہی جاتی تھی، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک۔ تو میں پھر مولانا سے ذکر کیا کر، کبھی مولانا جمشید صاحب کو، مولانا احسان صاحب، اپنی ہر کیفیت ان کو بتاتا، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ میں کیا کروں۔ تو اس میں مولانا احسان صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ روزانہ تم دعا کے لیے 10 منٹ نکالا کرو، 10 منٹ روزانہ دعا کیا کرو، یا 15 منٹ، مجھے ٹائم یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ فرمایا کہ مسجد میں جاؤ، الگ بیٹھ کے دعا کیا کرو۔ مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا، میں 24 گھنٹے میں کچھ وقت نکالتا تھا، مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا تھا اور دعا کرتا تھا۔ الگ ایک کونے میں میاں جی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، ایک کونے میں پرانی مسجد کے، وہ ان 18 آدمیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے رائمنڈ کی بنیاد رکھی، اور رائمنڈ کے مرکز میں اس تشکیل کے ساتھ آئے تھے کہ اب موت ہی ہمیں یہاں سے نکالے گی، ہم نہیں یہاں سے نکلیں گے، چاہے فاقہ ہو، چاہے بھوک ہو، چاہے بیماری ہو۔ وہ نابینا تھے، وہ میاں جی عبدالرشید۔ عبدالحق صاحب کو تہجد میں کے اٹھایا کرتے تھے، عبدالحق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی سوئے ہوتے تھے اس زمانے میں، تو ہم بھی ساتھ اے عبدالحق، اے عبدالحق، اے عبدالحق، اٹھو۔ ان کو پورا اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں عبدالحق صاحب کا بستر ہے، تو نابینا ہوتے تھے، تو لاٹھی ٹیکتے وہاں کے ان کو ایسے اٹھاتے تھے۔ وہاں جا کے میں اپنی دعا مانگا کرتا، اس سے مجھے بہت آسرا ملتا تھا۔ جب اللہ کو کچھ سنا دو نا تو طبیعت ہلکی ہو جاتی۔ تو یہ چند چیزیں تو ہیں آپ کی ذات کو مضبوط بنیاد دینے کے لیے، اس کا آپ اہتمام کرو۔ اس کے بعد جو میں اگلی بات کر رہا تھا اس کی طرف آتا ہوں، اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، چاہے 2-4 مانگ لو، صبح شام کی دعائیں۔ آپ کا آپس کا معاشرہ ہے، آپ سب نوجوان ہیں، نوجوانوں میں برداشت کم ہوتی ہے اور اظہار زیادہ ہوتا ہے، تو 2 چیزیں آپ کے معاشرے کو خوبصورت بنائیں۔ آپ کا ایک 4 دیواری ہے، یا آپ کا گھر ہے، یا آپ کا مدرسہ ہے، یا آپ کی رہائش گاہ ہے، یا آپ کا سکن ہے، یا آپ کا ہاسٹل ہے، جو اس کو نام دے دو۔ بہرحال اس وقت آپ ایک خاندان کے 400 افراد جہاں جمع ہو، اپنے استادوں سمیت، یہاں کے خدام سمیت، اس میں جو خوبصورتی آئے گی اجتماعی طور، انفرادی خوبصورتی ہے کہ بنیاد اچھی ہو، وہ نماز، ذکر، تلاوت، اور اجتماعی خوبصورتی آئے گی آپ کے اچھے اخلاق سے، آپ کے اچھے اخلاق، آپ کے میرے اچھے اخلاق، برداشت کر، سہ جان، پی جان، بہت بڑی طاقت بنیں گے آپ اگر آپ کو سہنا آ گیا اور برداشت کرنا آ گیا۔ چونکہ جب آپ برداشت کرتے ہیں نا تو اندر میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ طاقت آپ کی روح کو پرواز دیتی ہے اور اگلوں کے لیے تسخیر کا کام دیتی ہے۔ اور اگر آپ پھٹ گئے تو بم کے پھٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ تباہی آتی ہے۔ جب آپ پھٹیں گے یا میں پھٹوں گا تو معاشرے میں تباہی آ جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ 2 چیزوں کا اہتمام فرمائیں۔ ایک اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں، آپ اس 400 کے معاشرے میں کوئی غیبت کرنے والا نہ، کوئی جھوٹ بولنے والا نہ،
کوئی کسی کو طنز کرنے والا نہ ہو، تانا دینے والا نہ ہو۔ ایسی بات جو کسی کے دل پہ جا کے چوٹ مارے، اس سے آپ اپنی زبان کو صاف کریں۔ کبھی اس پہ قابو پا سکیں گے، کبھی نہیں، کبھی رہ جائے، کبھی ہو جائے۔ تو جب ہاتھ سے نکل جائے بات، تو پھر اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ 2 نفل پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، جس پر زیادتی ہو اس سے جا کے معافی مانگو، اس سے آپ کی مزاج میں ٹھہراؤ آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے۔